کہ یہ جو قوانین ہے پیکا جس کے انڈر یہ سب کچھ ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے، عمران ریاض کا میں ان کا دیکھ رہی تھی ولاگ، بڑا وہ بہت زیادہ وہ عام بھی ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فوائد اس کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ کل بھی یہ چیزیں ہوتی رہی اور آج بھی ہوئی ہیں، ہو کیوں رہا ہے یہ سب کچھ؟ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا کہ ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے وہ کچھ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے اور اسی غلطی کا ارتکاب بار بار کرتی ہے کہ جس کے نقصانات ہوتے ہیں. مطلب ہے میں حکمراں اشرافیہ کی بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو تو عموماً جو کلاس ہے وہ وہی ہوتی ہے، اسی طبقے کے لوگ آتے ہیں اور وہ جب اختلاف میں ہوتے ہیں اسی چیزوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہی چیز ان کے لیے جائز ہو جاتی ہے، پوتر ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ سیکھنے کو تیار نہیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کسی صحافی کی یا کسی بولنے والے کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ اس کوشش میں کامیاب ہوئے کبھی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہوئے، بلکہ اس سے اس شخص کی ڈٹرمنیشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں وہ زیادہ بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. یا تو میکیاویلی کے آپ اس پہ سوچ پہ عمل کرنے کی طاقت ہو جو کہ نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا کہ ظلم نہ کرو، اگر ظلم کرو تو پھر بڑا کرو، تو یعنی کہ آپ اینیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اتنی اندھیر نگری نہیں ہے، خدا کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اس بات کا. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو زخمی کرتے ہیں، کسی کو گرفتار کرتے ہیں، کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد وہ نکل آتا ہے. بعض لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پھر ریاست پاکستان کے لیے جا کے زیادہ لیتل ہو جاتے ہیں، ایک مسلسل پروپیگنڈے کا ذریعہ بنتے ہیں. مگر عامر صاحب، صحافی کون ہے؟ صحافی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، جس کا بھی حوالہ محسن بیگ صاحب نے دیا ہے. صحافی جو ہے وہ سیاسی اجتماع میں کیا اس طرح بات کر سکتا ہے؟ صحافی کی ڈیفینیشن پہ اب اتنا زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک عجیب سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں لیبل کیا گیا باقاعدہ مہم کے ساتھ کہ فلانا فلانی جماعت کے ساتھ اور فلانا فلانی. تو کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ صحافی ہے کون؟ کیا کام ہے صحافی؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. مطلب ہے کہ صحافی کے نظریات ہو سکتے ہیں، صحافی کی ہمدردی ہو سکتی ہے، صحافی دائیں بازو کا ہو سکتا ہے، بائیں بازو کا ہو سکتا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے نا. اور وہ مطلب وہ کہے بھی میں اسلامی نظام چاہتا ہوں، یہ بالکل ہوتا ہے اور ہمیشہ ماضی میں ہی رہا ہے. لیکن ایک تو خود ہم لوگوں میں آپس میں، ہم صحافیوں میں، ہمیں اور آپ میں کتنے اختلاف ہو، ہم تہذیب کا دائرہ آپس میں بھی عبور نہیں کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کا لحاظ خود بھی نہیں کرتے. درست بات. ہم جہاں پر مطلب ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں وہ اگر ان کو اسما صاحبہ کی بات اچھی نہیں لگی یا مضمون آپ کا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے آپ کا مذاق کھل کر اڑانا شروع کر دیا، جو کہ بالکل جائز نہیں، آپ کو حق ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہوں تو آپ بھی اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہی ہیں، اور اس میں لفافے کا دخل نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب کیونکہ آپ کی مرضی کی بات نہیں کی گئی تو آپ نے لفافہ لیا یا آپ نے کوئی مطلب ہے کسی پارٹی کے رکن، مگر انفارچونیٹلی کیا یہ پچھلے دور میں ہی اس چیز کو زیادہ ہوا دی گئی؟ مطلب ہم بہت سارے، آپ بھی جیسے اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا ان کی نظریاتی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، تنقید بھی کرتے ہیں، پرفارمنس پہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو یعنی پوری صحافت کو جسے کہنا چاہیے ملائن کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈا کیا وہ پچھلے دور میں زیادہ نہیں شروع کیا گیا؟ اچھا، اس کی وجہ ہے، دیکھیں ہماری جو ابلاغ ہے، ابلاغ عامہ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے. پھر آج جو ہے ہر آدمی کے پاس، ہر شخص کے پاس جو ہے ایک اظہار کی قوت ہے. جس کے پاس وہ عمران خان کا جملہ کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کا وہ ٹویٹر پہ بھی ہے اور وہ کامنٹ بھی دے گا، سب کچھ کرے گا. تو 2 باتیں ہوئی ہیں کہ پہلے جو ہوتا ہے گیٹ کیپرز آف انفارمیشن ہوا کرتے تھے. اگر آپ پرانی بات کریں تو وہاں پر روک لیا جاتا تھا. فرض کریں کہ تقریر میں کسی نے بہت بیہودہ بات کی تو میں اگر خبر لکھ رہا ہوں میں خود ہی نکال دوں گا، تو وہ چیز عام نہیں ہوتی تھی. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چیز ہر گھر میں آ گئی ہے. ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے بیڈ روم میں کوئی بچہ اس سے محفوظ نہیں ہے. تو ایک تو بہت زیادہ یہ چیز پھیل گئی، اس کی وجہ سے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا. جب بھی میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ مغرب نے، ان کے تو وہ پولیٹیکل ایشوز کی حدت نہیں ہے جو کہ ہمارے ممالک میں ہے نا، تو انہوں نے وہ تھرڈ ورلڈ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کئی ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ بالکل درست بات ہے. لیکن آپ یہی عامر ضیاء صاحب یہی دیکھیے کہ پچھلی جو قانون تھے پیکا قوانین، یہی جو پچھلی حکومت تھی ہم کہتے تھے یہ غلط ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم لفافے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کیا ہیں. آج بھی ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں.
ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار اس وقت جو فیور کر رہے تھے آج کے کل کے معاملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی وہ قانون غلط تھا. تو پھر بتائیے پھر کیا کہا جائے, کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ اچھا اب دیکھیں, میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا اس قانون کا بدقسمتی سے, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں کہتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنا مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کے قوانین چاہیے, اور اس میں ظاہر اسٹیک ہولڈر, یہ نہیں ہو سکتا کہ لا لیسنس ہو. ہمیں اگر چاہیے کہ اس میں گالم گلوچ نہ ہو رہی ہو, لوگوں کے خلاف ٹرینڈز نہ بن رہے ہوں, جھوٹی سچی باتیں نہ ہو رہی ہوں, عجیب و غریب بیہودہ الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی نہ کوئی قوانین تو چاہیے. تو میں تو ان اشخاص میں سے ہوں جو قوانین کی اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ہونا چاہیے, اور آج بھی میں کہتا ہوں. اب میں یہ اس کی ڈیٹیل میں جا کے ایک الگ بحث ہے کہ جی یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی ہے, لیکن میں اصولی طور پہ چاہتا ہوں کہ قانون ہونا چاہیے.